النفس عن الهوى فإن اس طریقے کی راہ آپ کے لیے ہموار کر رہا ہے، اس کے مطابق آپ دن کو بھی گزارو گے، رات کو بھی گزارو گے، ہر اعتبار سے نفس کی پیروی کرو گے، نفس کی پوجا کرو گے، نفس کے حکم کو مانو گے، تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے صرف نفس کی پیروی کرنا، نفس کہہ رہا ہے شراب پیو، نفس کہہ رہا ہے کسی کی ماں بیٹی کی عزت کو داغدار بناؤ، نفس کہہ رہا ہے تم نماز نہ پڑھو، نفس کہہ رہا ہے علماء کی توہین کرو، نفس کہہ رہا ہے صاحب مزار کی بے حرمتی کرو۔ اگر اس کے مطابق آپ کرنے لگے کام، اگر اسی کے اعتبار سے آپ کی موت ہو گئی تو رب کہہ رہا ہے نفس کا جو غلام ہوگا، نفس کا جو پیروکار ہوگا اور اسی دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد تم جاؤ گے جہنم میں، تم جاؤ گے جہنم میں۔ اسی کا الٹا، اسی کا برعکس اللہ فرماتا ہے اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہ دنیاوی زندگی کو اصل زندگی تو نے نہ سمجھا، نفس کی مخالفت کی، تو اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد تب تو تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنی اچھی باتیں قرآن میں بالکل واضح طور پر کہ دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھنا، نفس کی پیروی کرنا، یہ دونوں عمل کی وجہ سے اگر توبہ سے پہلے موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم دے گا، اور اگر نفس کی مخالفت کی اور یہ دنیا کو اصل زندگی نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا خوف بھی تیرے سینے میں ہے، تو مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ اب سمجھیے وہ انسان ہی عقل مند کہلائے گا جو دل کے اندر اللہ کا خوف لیے ہوئے زندگی گزارا، اور نفس کی مخالفت کرتا ہوگا ایسی زندگی سے میرا آپ کا پروردگار کبھی خوش نہیں ہو سکتا جس زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جس زندگی کے اندر نفس کی مخالفت نہ ہو، نفس کی مخالفت نہ ہو۔ آئیے بخاری شریف، مسلم شریف، تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر لکھی، کیا لکھی معلوم آپ کو؟ بڑی تیزی کے ساتھ میں حاصل بتاؤں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے مصعب بن عمیر، بولیے مصعب بن عمیر، مکہ کی گلیوں کو جا کر دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا مکہ کی سرزمین پر آپ کے کھیت کھلیان جائیداد بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ نبی کے حکم کو پا کر مکہ کی ساری جائیداد کو فی سبیل اللہ کر دیا اور کہاں چلے گئے؟ مدینۃ الرسول۔ توجہ چاہتا ہوں، مدینۃ الرسول، یہ مکہ کی ساری جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور مدینۃ الرسول چلے گئے، سارے رشتہ دار گاؤں گھر سب کو چھوڑ دیا۔ آخر کار وہ کون سی شکتی تھی جس شکتی نے مصعب بن عمیر کو اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے پر مجبور کر دیا اور ساری رشتہ داریوں کو قربان کر دیا؟ کون سی طاقت تھی، کون سی شکتی تھی؟ تو مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ رہے وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اب میں ڈرنے لگا کہ بہت سی پراپرٹی ہے، بہت سی دولتیں ہیں، جب میں مروں گا تو رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی پونجی اور جائیداد کا حساب کیسے چکاؤں گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ ساری جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کر دو اور بالکل جنگل میں بیابان میں تنے تنہا زندگی فقیری والی گزارو، اسی میں عافیت ہے۔ لہذا چلے گئے، مدینہ گئے تو دو کام تھا۔ معلوم اور کیا کام تھا؟ پورے دن روزہ رکھتے، مسجد نبی میں پورے دن روزہ رکھتے، رات بھر کیا کرتے معلوم ہے؟ عبادت کرتے، مختصر سوتے، اور رات میں یہ کیا کرتے؟ دن میں روزہ بھی رکھتے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، اور کھانا کھاتے تھے کیسا؟ بغیر روغن والا، بغیر تیل والا۔ کیوں؟
تاکہ تیل والا کھاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی ضرورت پڑ جائے. یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اور یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس کی صحت پر الحمدللہ سارے مسلمان مکتب فکر کا اتفاق ہے. یہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. یہ اللہ کے ولی ہے, صحابی رسول ہے. نفس کی لذت کو کس طریقے سے مارا, بغیر تیل والا کھانا کھایا, دن بھر روزہ رکھا, رات میں عبادتیں کرتے, سوتے بہت مختصر. جب یہی اللہ کا مقرب بندہ غزوہ احد ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کی معیت میں اسلام کا پرچم لے کر غزوات کے لیے نکلتے ہیں, تو غزوہ احد کے اندر آپ شہید ہو جاتے ہیں. آپ شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہو جاتے ہیں, لاش مبارک کو لایا جاتا, تو حضور کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے خیمہ کی تلاشی لو, کوئی کپڑا ہے تو اسی کپڑے میں انہیں کفن دے کر کے دفنا دیں گے. صحابی رسول جو دیگر صحابہ ان لوگوں نے تلاشی لی تو کہا یا رسول اللہ بس ایک ہی کپڑا ہے. اللہ اکبر, ایک ہی کپڑا اندازہ لگائیں. وہ صحابی جن کے پاس دولتوں کا انبار تھا, کھیت کھلیان تھے, پیسے تھے, بینک بیلنس سب کچھ تھے, سب کچھ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا, اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. جب ایک کپڑا ملا تو حضور نے کہا وہی کپڑا لے آؤ. اسی کپڑے کے اندر حضور نے کہا ایسا کرو اس کپڑے سے چھپاؤ, کفن دو. صحابی رسول کہتے ہیں جب سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھلتا تھا, اب پاؤں چھپایا جاتا تھا تو سر کھلتا تھا. حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں, ان کے سر کو چھپا دو اور گھاس پاؤں کے اوپر رکھ دو, اسی پوزیشن میں ان کے قبر کے حوالے کر. یہ مصعب بن عمیر کی زندگی بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ نفس کو کچلو گے, نفس کو مارو گے, نفس کی مخالفت کرو گے, اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت. اور اگر نفس کی غلامی کرو گے, نفس کی پیروی کرو گے, جس کا چاہا مال لوٹ لیا, جس کو چاہے سناٹے میں ٹھوک دیا, جس کو چاہا قتل کر دیا, تو سنیے یہ معلوم ہے آپ کو, مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے روز اول کے جا گداز بوت, اولی پرشش نماز بوت. قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں رب پوچھے گا وہ کون ہے؟ نماز. نماز. لیکن جرم کے بارے میں معلوم ہے کیا پوچھے گا؟ تم نے کس کو کیوں قتل کیا؟ قتل کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. یہ معاملات کے حوالے سے ہے اور عبادات میں یہ ہے, معاملات میں یہ ہے. لیکن اگر ہم نے نمازیں چھوڑ دی, کسی کو قتل کر دیا, تو گویا کہ آپ اور ہم نفس کے پجاری ہیں. نفس جیسے بہکا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارا بہک ہے. دیکھ لیجئے بھائی, چھوٹا چھوٹا جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, سب کے اوپر مذہبیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے, سب کے اوپر مذہبیت کا رنگ چڑھا ہوا. اور اگر آپ سے کہہ دوں گاؤں مسجد, تو کہہ رہے مولانا صاحب شرم آ رہی, کبھی مسجد میں نہیں گئے, کیسے جائیں, کیسے جائیں؟ بتائیے, اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا پیدا کیے گئے اور مسجد میں آنے سے شرم ہو رہی, شرم لگ رہی. یہ آپ کا قصور نہیں بلکہ آپ کے نفس کا قصور ہے. سب سے بڑا شیطان انسان کو بہکانے میں اگر کسی طاقت کا اہم رول ہے تو وہ شیطان دوسرے نمبر پہ, نفس پہلے نمبر پر. نفس پہلے نمبر پر ہے. نفس کی مخالفت کرو, انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور اللہ کے اس مقرب ولی کی توسط اور برکت سے ہمارے آپ کے رزق میں, علم میں, عمر میں, عزت و وقار میں اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, کافی عمدہ اور خوبصورت بیان آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. آج کا یہ پروگرام عرس مبارک کا بڑا ہی پروقار اور خوبصورت ہے. اس بیچ میں ہمارے مسلم مائنورٹی کے نگر ادھیکش ہمارے افتخار صاحب بھی موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہی اپادھیکش جناب ارمان خان صاحب جو موجود ہیں, یہ بھی عرس مبارک کے موقع پر یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اب آئیے, کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے, تو بس مختصر
وقت کے لیے چند اشعار پڑھنے کے لیے مہمان ثنا خاں، جن سے میری مراد حضرت عرفات علی صاحب ہیں، جو پیٹھان کوی کی سرزمین کے بد میں تشریف لائے ہیں، تو ایک مرتبہ زندہ دلی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مبارک، نعرہ تکبیر۔